نائی کی کہانی، اور وہ یہ ہے کہ جب المستنصر باللہ ابن المستضی باللہ بغداد میں خلیفہ تھا تو میں وہیں رہتا تھا۔ اسے فقیروں اور غریبوں سے بہت محبت تھی اور عالموں اور نیکوں کی صحبت بہت مرغوب۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں پر ناراض ہوا اور اس نے بغداد کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ انہیں عید کے دن اس کے سامنے پیش کرے۔ یہ لوگ ڈاکو تھے جو شاہراہ پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ شہر کا حاکم گیا اور اس نے انہیں گرفتار کر کے ایک کشتی میں بٹھایا۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ غالباً دعوت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ دن بھر اسی کشتی میں کاٹیں گے اور کھائیں پیئیں گے۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کے شریک ہو جاؤں۔ حضرات، میں اپنی مروت اور دانش مندی کی وجہ سے ان کی کشتی میں اتر کر ان کے ساتھ مل گیا، یہاں تک کہ وہ دریا کو پار کر کے دوسری طرف پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سپاہی اور چوکیدار زنجیریں لیے وہاں کھڑے تھے، اور انہوں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی۔ حاضرین، کیا یہ میری مروت اور کم گوئی کی دلیل نہیں ہے کہ میں چپ تھا اور کچھ کہنا نہ چاہتا تھا؟ اب وہ ہم سب کو زنجیروں میں باندھ کر لے گئے اور امیر المومنین المستنصر باللہ کے سامنے پیش کیا، اور اس نے حکم دیا کہ 10 کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اب جلاد نے آ کر ہمیں گردن زنی کے گدے پر بٹھایا اور اپنی تلوار کھینچ کر ایک ایک کی گردن اڑانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 10 کی گردنیں اڑا دیں۔ اب میں باقی رہ گیا، اور خلیفہ نے جلاد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو نے محض 9 کی گردنیں کیوں اڑائیں؟ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، تو 10 کی گردنیں اڑانے کا حکم دے اور میں محض 9 کی گردنیں اڑاؤں؟ خلیفہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو نے 9 ہی گردنیں اڑائی ہیں، اور یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے 10واں ہے۔ جلاد نے کہا کہ تیرے احسانات کی قسم، وہ پورے 10 ہو چکے۔ لوگوں نے انہیں گنا تو وہ واقعی 10 تھے۔ اب خلیفہ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ایسی حالت میں تیری خاموشی کا کیا مطلب ہے، اور تو خونیوں کے ساتھ کیسے آیا ہے؟ اس کا سبب بتا، کیونکہ تو بڑا بوڑھا آدمی ہو کر اتنی کم عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ جب میں نے امیر المومنین کی گفتگو سنی تو اس سے کہا کہ اے امیر المومنین، میں واقعی بہت خاموش بوڑھا ہوں، اور مجھے حکمت میں بڑا حصہ ملا ہے، اور عقل کی پختگی اور فہم کی تیزی اور کم گوئی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، اور میں نائی کا پیشہ کرتا ہوں۔ کل صبح میں نے دیکھا کہ یہ 10 کشتی کی طرف جا رہے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور انہی کے ساتھ کشتی سے اترا، اس لیے کہ میں نے خیال کیا کہ وہ دعوت میں جا رہے ہیں۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ پہرے دار آئے اور انہوں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں، اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی۔ مروت کی وجہ سے میں خاموش رہا اور ایک بات بھی نہ کی۔ یہ سب میری مروت کی دلیل ہے۔ اب وہ لوگ ہمیں لے کر آئے اور تیرے سامنے کھڑا کر دیا، اور تو نے حکم دیا کہ 10 کی گردن مار دی جائے، اور محض میں جلاد کے سامنے باقی رہ گیا۔ پھر بھی میں نے نہ کہا کہ میں کون ہوں۔ یہ محض انتہا درجے کی مروت کی وجہ سے تھا کہ میں ان کے ساتھ قتل ہونے میں بھی شریک تھا۔ میں نے عمر بھر لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کی ہے، اور انہوں نے مجھے برے سے برا بدلہ دیا ہے۔ جب خلیفہ نے میری باتیں سنی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بڑی مروت والا اور کم سخن ہوں اور فضول باتیں نہیں بناتا جیسا کہ اس جوان کا خیال ہے جس کو میں نے تکلیفوں سے چھٹکارا دیا ہے، تو وہ زور سے ہنسنے لگا، یہاں تک کہ لوٹ گیا اور مجھ سے کہا کہ اے خاموش، اور تیرے 6 بھائی بھی علم اور حکمت اور کم گوئی میں تیری طرح ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہ وہ کبھی میری طرح تھے اور نہ ہوں گے۔ اے امیر المومنین، تو مجھے برائی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تیرے لیے یہ شایع نہیں کہ تو مجھے اور انہیں برابر سمجھے، کیونکہ فضول گوئی اور کم مروتی کی وجہ سے ان میں کوئی نہ کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ان میں سے کانا ہے، اور دوسرا مفلوج، اور تیسرا بوچا اور نکٹا، اور چوتھے کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اور 5واں کبڑا ہے، اور چھٹا اندھا۔ اے امیر المومنین، یہ نہ خیال کر کہ میں باتونی ہوں، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تجھ پر ثابت کر دوں کہ میں ان سے زیادہ بامروت ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ عیب اس میں پیدا ہو گیا، اور میں تجھ سے ابھی بیان کرتا ہوں۔ نائی کے پہلے بھائی کی کہانی۔ اے امیر المومنین، سن، میرا ایک بھائی جو کبڑا ہے بغداد میں درزی کا پیشہ کرتا تھا، اور ایک دکان میں بیٹھ کر سیتا تھا جو اس نے ایک بڑے امیر آدمی سے کرائے پر لی تھی۔ یہ شخص دکان کے اوپر والی منزل میں رہتا تھا، اور اس کے مکان کے نیچے ایک چکی تھی۔ ایک دن میرا کبڑا بھائی اپنی دکان میں بیٹھا سی رہا تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا، اور اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی اور کھڑکی میں کھڑی لوگوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔
جب میرے بھائی نے اس کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور دن بھر وہیں دیکھتا رہا اور شام تک اپنا سینہ پرونا بند کر دیا۔ دوسرے روز صبح کو اس نے پھر اپنی دکان کھولی اور سینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹانکا لگاتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا اور اس کو اسی طرح پاتا۔ اب اس کی محبت اور عشق اور بھی زیادہ ہو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس عورت نے اسے دیکھا اور اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ وہاں سے چلتی ہوئی اور اس کے پاس اپنی ایک کنیز کو ایک بقچہ لے کر بھیجا جس میں سرخ مشجر کا ایک ٹکڑا تھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میری آقا تجھے سلام بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ٹکڑے میں سے اس کے لیے ایک قمیص عمدہ طرز سے کاٹ کر خوبصورتی کے ساتھ سی دے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، یہ کہہ کر اس نے اسی روز کاٹ کر سی دی۔ دوسرے دن صبح کو پھر وہ کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری آقا نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ تو کل رات کس طرح سویا، مگر اسے تیری یاد میں بالکل نیند نہیں آئی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک ٹکڑا زرد اطلس کا دیا اور کہنے لگی کہ میری آقا نے کہا ہے کہ اس ٹکڑے میں سے 2 شلواریں کاٹ کر آج ہی سی دے۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم، میرا اسے بہت بہت سلام کہیو اور کہیو کہ تیرا غلام تیرا فرما بردار ہے، تو جو چاہے حکم دے۔ اب وہ کاٹنے لگا اور بہت محنت سے دونوں شلواریں سینے لگا۔ ایک پہر کے بعد وہ عورت جھروکے میں سے جھانکی اور اشارے سے اسے سلام کیا، اور کبھی وہ آنکھیں نیچی کر لیتی اور کبھی اس کے سامنے مسکرا دیتی، اور اسے خیال ہوا کہ اب وہ اسے مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کنیز میرے بھائی کے پاس آئی اور اس نے اسے دونوں شلواریں حوالے کر دیں اور وہ لے کر چلی گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے بچھونے پر پڑ گیا اور کروٹیں بدلتے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ اٹھا اور اپنی دکان میں جا بیٹھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میرا آقا تجھے بلاتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو ڈرا۔ کنیز نے جب یہ دیکھا کہ وہ ڈر گیا ہے تو کہنے لگی کہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچے گا، اس میں تیرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میری آقا نے تیرے اور میرے مالک کے درمیان تعارف کرا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کنیز کے ساتھ چل کھڑا ہوا، اور جب اس کے مالک کے پاس پہنچا جو اس کی مالکہ کا شوہر تھا تو زمین کو بوسہ دیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور بہت سے کپڑے اسے دے کر کہا کہ ان میں سے کاٹ کر میرے لیے قمیصیں سی دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بصر و چشم، اور رات تک کاٹتا رہا یہاں تک کہ 20 قمیصیں کاٹ کر تیار کیں اور بالکل کھایا پیا نہیں۔ مالک نے پوچھا کہ ان کی سلائی کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ 20 درم۔ لڑکی کے شوہر نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ 20 درم لیا۔ میرا بھائی چپ رہا اور لڑکی نے اس کی طرف اشارے سے کہا کہ اس سے کچھ مت لے۔ میرے بھائی نے مالک سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، اور اپنی تلے دانی لے کر باہر چلا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میرے بھائی کو داموں کی بہت ضرورت تھی اور 3 دن تک اس نے بہت کم کھایا پیا کیونکہ وہ ان کی سلائی میں مشغول رہا۔ اب کنیز آئی اور اس نے کہا کہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیار ہیں، اور ان قمیصوں کو لے کر وہ ان کے گھر گیا اور ان کو اس کے شوہر کے حوالے کر کے الٹے پاؤں پھر آیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے میرے بھائی کا سارا ماجرا بیان کر چکی تھی، لیکن میرے بھائی کو اس کی خبر نہ تھی۔ شوہر بیوی دونوں نے یہ صلاح کر لی تھی کہ اس سے بے اجرت دیے سلوائیں اور اس پر اس کا مذاق اڑائیں۔ دوسرے دن صبح کو جب وہ پھر دکان پر آیا تو کنیز نے آ کر اس سے کہا کہ میرا مالک تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مالک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے 5 شلوکے کاٹے۔ اس نے کاٹ کر وہ کپڑے اپنے ساتھ لیے اور چل دیا۔ ان شلوکوں کو سی کر وہ مالک کے پاس لے گیا۔ اس نے سلائی پسند کی اور آواز دی کہ درہموں کی تھیلی لا، اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے پھر اپنے شوہر کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ کچھ مت لے، اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا جلدی کیا ہے، بہت وقت پڑا ہے، لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا، اور اس کی حالت گدھے سے بھی بدتر تھی کیونکہ 5 چیزیں اکٹھی ہو چکی تھیں: عشق اور ناداری اور بھوک اور برہنگی اور مشقت، مگر وہ اپنے اوپر جبر کر کے صبر کر رہا تھا۔ جب میرا بھائی ان کے سارے کام کر چکا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی اور اس کی شادی اپنی کنیز سے کر دی، اور ہم بستری کی رات اس سے کہا کہ آج کی رات خراس میں جا کر صبح تک سو، اس میں تیری بہتری ہے۔ میرے بھائی نے اس کو سچ سمجھا اور خراس میں جا کر اکیلا سو گیا۔ اب لڑکی کا شوہر خراس والے کے پاس گیا اور اس سے سازش کی کہ وہ اسے خراس میں جوتے۔ خراس والا آدھی رات کے وقت وہاں پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بیل آج رات بیکار کھڑا ہوا ہے اور خراس نہیں چلاتا، اور ابھی غلہ بہت باقی ہے۔
یہ کہہ کر وہ خراس میں اترا اور پرات میں غلہ بھر کر میرے بھائی کے پاس گیا اور ایک رسی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کی گردن میں باندھی اور کہنے لگا کہ ہیو خراس چلا، کیا تو فقط کھانے اور گوبر کرنے اور موتنے کے لیے یہاں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک کوڑا لیا اور اسے مارنا شروع کیا، اور میرا بھائی رو رہا اور چلا رہا تھا اور کوئی اس کی مدد کو نہ آتا تھا۔ اس طرح وہ صبح کے قریب تک غلہ پیستا رہا۔ اب مکان کا مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے بھائی پر جوا رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چلا گیا اور دن نکلے کنیز وہاں پہنچی اور کہنے لگی کہ تیرے ماجرے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی اور ہم تیرے درد میں شامل ہیں، لیکن مار اور مشقت کی وجہ سے میرے بھائی کی زبان بند تھی۔ اب میرا بھائی گھر آیا اور فوراً وہ کاتب پہنچا جس نے اس کا نکاح نامہ لکھا تھا، اور سلام کر کے کہنے لگا کہ خدا تجھے بڑی عمر دے، تیرے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تو رات سے لے کر صبح تک مزے اور بوس و کنار میں مشغول رہا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ خدا جھوٹ کو تباہ کرے اے قرم ساق، واللہ میں نے بیل کی جگہ صبح تک چکی چلائی ہے۔ اس نے کہا کہ کہہ تو صحیح، آخر کیا ہوا؟ اور میرے بھائی نے ساری سرگزشت بیان کی۔ اس نے کہا کہ تیرا ستارہ اس کے ستارے کے ساتھ موافق نہیں آیا، لیکن اگر تو چاہے تو میں تیرا نکاح نامہ بدل دوں۔ اس نے جواب دیا کہ دیکھ، شاید کوئی اور دغا بازی ابھی میرے لیے رہ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چل دیا اور دکان میں آ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی شخص کام لے کر اس کے پاس آئے جس سے اس کی روزی چلے۔ اتنے میں پھر وہی کنیز پہنچی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ چل دور ہو اے نیک بخت لڑکی، اب میرے اور تیری مالکہ کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں رہا۔ لڑکی نے جا کر اپنی مالکہ کو اس کی خبر دی، اور میرے بھائی کو ابھی اس کی خبر بھی نہ تھی کہ وہ پھر کھڑکی میں سے جھانک کر رونے اور کہنے لگی کہ پیارے کیا ہوا کہ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں رہا؟ لیکن میرے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، اور لڑکی نے قسم کھا کر کہا کہ جو کچھ خراس میں پیش آیا ہے اس میں میں بے گناہ ہوں اور بری الذمہ۔ جب میرے بھائی کی نظر اس کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو جو کچھ اس کو رنج پہنچا تھا جاتا رہا، اور اس نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب اس نے لڑکی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ باتیں کی اور سینے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیز آئی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج رات میرے شوہر کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شباشی کرے۔ جب وہ چلا جائے تو ہمارے یہاں آئیو اور صبح تک میری مالکہ کے ساتھ مزے کیجیو۔ اس کے قبل اس کا شوہر اس سے پوچھ چکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے جس سے تیرا پیچھا اس سے چھٹے، اور اس نے جواب دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک اور چال چلوں گی اور اسے سارے شہر میں ہنڈواؤں گی۔ لیکن میرے بھائی کو عورتوں کی دغابازی کا حال کچھ معلوم نہ تھا۔ جب شام ہوئی تو کنیز آئی اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب لڑکی نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم میں تیری بہت مشتاق تھی۔ اس نے کہا کہ خدا کے واسطے اور کارروائی سے پہلے مجھے جلدی سے ایک بوسہ دے دے۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ قریب کے کمرے سے لڑکی کا شوہر نکلا اور میرے بھائی سے کہنے لگا کہ واللہ میں تجھے بغیر پولیس کے حوالے کیے نہ چھوڑوں گا۔ میرے بھائی نے بہت گریہ وزاری کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اسے شہر کے حاکم کے پاس لے گیا اور اس نے اسے کوڑے مارے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ واقعی اس شخص کی یہی سزا ہے جو دوسروں کی بیوی پر دست درازی کرتا ہے۔ اب وہ شہر بدر کر دیا گیا اور شہر سے نکلا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ اس پر میں خوفزدہ ہوا اور اس سے جا کر ملا اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا، اور وہ اب تک میرے ہی ساتھ رہتا ہے۔ خلیفہ میری باتیں سن کر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اے خاموش، اے کمگو، تو نے خوب کیا، اور اس نے حکم دیا کہ مجھے انعام دے کر رخصت کر دیا جائے۔ میں نے کہا کہ جب تک میں اپنے دوسرے بھائی کی بھی سرگزشت نہ بیان کر لوں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، اور تو مجھے باتونی مت خیال کر۔